وہ ایک عیسائی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا نہیں تھا، عیسائی پادری کا. وہ کہتا ہے جی میں نے قرآن میں اعتراض تلاش کرنے کے لیے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا. قرآن کا پہلا صفحہ پڑھا، مجھے وہاں اعتراض نظر آیا، میں نے کاپی پر لکھ لیا. اگلا صفحہ پڑھا نا، اس کا جواب اگلے صفحے بھی موجود تھا. میں کہتے پہلے موجود ہے، مٹا دیتے. کرتے میں 18 سپارہ تک کا پڑھ گیا. ادھر جواب صفحے تے جواب اعتراض نظر آتا ہے، اگلے صفحے تے ادھر جواب نظر آیا. میں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا. دوبارہ شروع کیا نا، جب میں سورۃ بقرہ کی اس آیت پر پہنچا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. کہتے میں رک گیا، میں نے کہا بس اعتراض مل گیا. اعتراض کیا ہے؟ اب آپ کو اس آیت کا مطلب نہیں پتا نا. آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اسلام کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں. اسلام کے بعد تمہیں کدھر لے جائیں؟ دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں، حالانکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے. میں نے کہا یہ اگر اللہ کا کلام ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر یہ نبی کا کلام ہے تو نبی کو 1400 سال پہلے ہمارے متعلق کیسے پتہ چل گیا؟ میں آج یہ کوشش کر رہا ہوں مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس نے جناب نا کہتے میں نے یہ لاہور کا واقعہ ہے، میں نے پیچھے فون کر دیا ادھر امریکہ میں فلاں مجھے اعتراض مل گیا ہے، مجھے سب سے پرانا نسخہ چاہیے قرآن کا، سب سے پرانا نسخہ. کہتے ہیں انہوں نے نا تلاش کر کے جو سب سے پہلے جو قرآن کمپائل کیا گیا تھا نا، تو وہ مصر سے مل گیا ان کو، انہوں نے اس کی ایک کاپی مجھے بھیج دی. میں نے قرآن دیکھا، آج جو چھپا ہوا ہے اس کو دیکھا، اور 1400 سال پہلے جو چھپا ہوا تھا اس کو دیکھا، تو بالکل من نوعان یہی آیت ادھر بھی موجود تھی جو آج موجود ہے. میں ہر سے سٹ کے بیٹھ گیا. لاجواب. یہ قرآن نبی کا کلام نہیں ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ کیونکہ نبی تو انسان ہے نا. اسے 1400 سال پہلے 1400 سال بعد والے انسان کے متعلق کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو. تو کہتا ہے جی میں پریشان ہو گیا. بیوی کو میں نے کہا وہ تو قرآن کے اندر پہلے سے موجود ہے، یہ قرآن نبی کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. تو بیوی کہتی ہے پھر اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھ، دشمن سے مقابلے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو دشمن کمزور ہے تو اس کے اوپر پتہ کیا ہو جاتا ہے؟ حاوی. یا اس کے ساتھ کیا کر لیتا ہے بتا، اگر طاقتور ہے صلح کر لو. تو اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو کہتے اللہ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو بیوی نے بچوں کو بھیجا، جائیں اپنے اسکول کی کتاب اسلامیات اٹھا کے لائیں، لے کے پڑھو اس کے اندر جو کلمہ لکھا ہوا ہے. کہ جی مسلمان ہو گئی بیوی. کہنے کہ بھئی ہم تو ہو گئے مسلمان، میں اپنے بچوں کے سمیت مسلمان ہو گئی ہوں. اب تیرے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، اگر تو کل تک مسلمان ہو جائے تو میرا اور آپ کا رشتہ ہے نہیں. تو جان اور تیرا کام جانے اندر کمرے میں جا کر مٹی لگا دے بندوں. حیران پریشان. شام کو بھوک لگی، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی دروازہ کھولتے، بیوی شیوی کوئی نہیں تھا. میں نے کہا اچھی کیفیت ہے کہ چند لمحے پہلے جو مجھ پر جان قربان کرنے والی، ابھی چند لمحے بعد مجھ سے کیا کر رہی ہے؟ یہ کون سی ایسی طاقت ہے جو اسے اس خامن سے کیا کر رہی ہے؟ قطع تعلق کر رہی ہے. صبح میں اٹھا، ساری رات سوچ کے نا، صبح میں اٹھا، دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، تو کہنے لگے جی کہ دروازہ کھولو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ. مسلمان ہو گئے. تو قرآن اللہ کی ایسی کلام ہے کہ اس کے زیر زبر کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج 14ویں صدی میں میں اور آپ جو مسلمان ہیں نا، جو نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے والے ہیں، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھانے والے کی اس جھوٹی قسم پر اس لیے اعتبار کر لیتے ہیں کیونکہ اس نے سچے قرآن پر ہاتھ رکھ کے
لیکن قرآن کے اندر جو سچی باتیں ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے عجائبات کے اندر غور و فکر کرو تو تمہیں رب کی وحدانیت پتہ چل جائے گی. تجھے آسمان دیکھ کر زمین آسمان کے اندر جو کچھ ہے انہیں دیکھ کر اگر تجھے میری وحدانیت نہیں سمجھ آتی اپنے اندر غور کر اپنے اندر. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ کیا فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ یہی ہم نے دکھائی ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے عجائبات وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے کن میں سے یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اچھا کیسے کیسے عجائبات دکھائے سنیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ پھر جب ڈھانپ لیا اس کو رات نے رات کی تاریکی ان کے اوپر چھا گئی. رَآ كَوْكَبًا ابراہیم نے دیکھا ستارے کو مشتری ستارے کو بڑا ستارہ مشتری کو دیکھا. قال فرمایا أَهَذَا رَبِّي اچھا کیا یہ میرا رب ہے یہ رب. خیر ادھر اس کی حالت دیکھتے ہیں. فَلَمَّا أَفَلَ پھر جب وہ غروب ہو گیا جب چھپ گیا قال فرمایا لا احب الآفلین میں چھپنے والوں کو پسند اور جو خود چھپ رہا ہے کہ کہاں سے میں اس کو تلاش کروں. مجھے تو ضرورت کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے مصیبت مجھے بتا کر نہیں آئے گی کہ جب ستارہ ظاہر ہوگا تو میں آؤں گی اور جب ستارہ چھپ جائے گا تو میں مصیبت تجھ پر نہیں آؤں گی. مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے ہاں مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے میں کہاں سے اس کو تلاش کروں گا. لا احب الآفلین میں چھپنے والوں کو پسند. اچھا فلما رأى القمر پھر کچھ دنوں کے بعد کیا دیکھا چاند دیکھا ابو تاب کے ساتھ روشن ہو گیا بازغاً چمکتا ہوا. قال هذا ربی کہ اچھا یہ رب ہے یہ میرا رب ہے. یہ هذا ربی کا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہے یہ سوال ہے سوالیہ. قال هذا ربی اچھا یہ رب ہے میرا. فلما افل پھر جب وہ کیا ہو گیا چاند بھی غروب ہو گیا چاند چھپ گیا کہنے لگے لئن لم يهدني ربی اگر مجھے میرے رب نے سیدھا رستہ نہ دکھایا ہوتا نا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ تو میں بھی کن میں سے ہو جاتا گمراہوں کے اندر سے ہو جاتا. میں بھی رب کو چھوڑ کر اس چاند کی پوجا شروع کر چکا ہوتا ستاروں کی پوجا شروع کر چکا ہوتا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ پھر جب سورج کو دیکھا بازغاً اس سے بھی زیادہ آفتاب کے ساتھ روشن ہو گیا. قال هذا ربی اچھا یہ میرا رب ہے. هذا اکبر یہ تو کیا ہے ان سب سے بڑا ہے. فلما افلت پھر جب وہ بھی کیا ہو گیا شام کو سورج بھی غروب ہو گیا. قال یا قوم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم انی بریء بے شک میں بیزار ہوں میں برات کا اعلان کرتا ہوں مما تشرکون ان سے جن کو تم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہو شریک کرتے ہو. تم چاند کو سورج کو ستاروں کو ان کی پوجا کرتے ہو. تو یہ کیا ہے یہ ہندو یہ بدھ مت یہ جتنے بھی دیگر مذاہب والے ہیں نا وہ ہر ما فوق الفطرت چیز کو دیکھ کر نا اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں اس کو معبود. سانپ کو دیکھا اچھا سانپ ڈستا ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے. گائے کو دیکھی اچھا گائے دودھ دیتی ہے وہ بڑی مان. ہاتھی کو دیکھا اچھا ہاتھی میں اتنی طاقت ہے اس میں بڑی طاقت دیکھ اس کو. بندر کو دیکھا جو بھی چیز دیکھی جس کے اندر کیا دیکھا کوئی فوق الفطرت ایسی چیز اس میں کوئی عجیب چیز دیکھی اس کو اپنا بنا لیا.
حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ یہ آیا کہاں سے آیا، اس کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی نہ کوئی ہے نا. یہ اپنی پیدائش میں کیا ہے؟ محتاج ہے.